آیتیں ایسی ہیں جن سے ابو بکر صدیق کی خلافت حق ہونے کا استدلال ہوتا ہے. ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں، کم از کم 2 آیتیں ایسی ہیں جن سے ابو بکر صدیق کی خلافت کا حق ہونا یہ ثابت ہوتا ہے قرآن پاک سے. میں صرف وہ آیتیں پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں. سورۃ النور آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان سے اللہ پاک نے وعدہ کیا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے، لیستخلفنہم، ان کو ضرور خلافت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح گزشتہ لوگوں کو دی، ولا یمکنن لہم دینہم، ان کے لیے دین کو مضبوط کر دے گا، الذی ارتضی لہم، جو پسندیدہ ہے، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، ان کو امن کے بعد خوف عطا فرمائے، خوف کے بعد امن عطا فرمائے گا. آخر آیت. اب دیکھیں اس آیت پر غور کریں. اللہ پاک نے فرمایا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان سے اللہ پاک کا وعدہ ہے. اب یہ کہنا جو قرب قیامت میں ہوگا، بھی کوئی نص ہو، کوئی آیت ہو، کوئی دلیل ہو تو بات کرو. صرف اپنی پسند کی، تمہیں ابو بکر کی خلافت پسند نہیں، عمر کی خلافت پسند نہیں، اس لیے کہتے ہو جی حاضرین منکم سے مراد جی پوری امت ہے. یہ دھکے شاہی ہے. منکم کے پہلے مخاطب صحابہ ہے. دوسری بات اس میں دیکھیں، اس آیت سے ابو بکر صدیق کی خلافت عمر فاروق کی اور عثمان غنی کی ثابت ہوتی ہے. حضرت علی کی خلافت بلا شبہ خلافت راشد ہے، لیکن اس آیت میں اس کا اشارہ نہیں ہے. غور کریں. دین کا پسندیدہ، دین کا مضبوط ہونا، جم جانا، اس میں فتح و نصرت کی خبریں ہیں، غلبہ اسلام کی خبریں ہیں. یہ غلبہ اسلام کا ظہور ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ہوا، عمر فاروق کے دور خلافت میں جہاد ہوئے اور غلبہ اسلام کا ظہور ہوا. اور خود حضرت علی مرتضیٰ نے اس آیت کا حوالہ دے کر اس وقت ارشاد فرمایا، جب حضرت عمر ایران کی فتح کے لیے جانا چاہتے تھے تو حضرت علی نے کہا کہ آپ نہ جائیں، اللہ پاک کا جو مدد کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، دین کو اللہ پاک مضبوطی سے قائم فرما رہا ہے. یہ اس آیت کا حوالہ دیا حضرت علی نے. تو اس سے حضرت علی کی نظر میں بھی یہ بات ہوئی کہ اس آیت میں خلافت ابو بکر اور عمر کی مراد ہے. یہ بات نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو انتہائی مستند کتاب مانی جاتی ہے فریق ثانی کے ہاں. پھر دیکھیں اس آیت میں اس لفظ پر غور کریں، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کو خوف کے بعد اللہ پاک امن عطا کرے گا. نبی پاک کے وصال پر خوف شدید پھیلا، ارتداد کی فضا پھیل گئی، نبوت کا جھوٹے دعوے دار اور زکوٰۃ کے منکر اکثریت اس طرف چلی گئی. جو بظاہر نظر آتا تھا، دھڑا دھڑ قبیلوں کے قبیلے اور قصبوں کے قصبے مرتد ہو گئے، علاقوں کے علاقے ارتداد ہی ارتداد پھیل گیا، اور 10,000 سے زیادہ کثیر تعداد منافق اور مرتدین کی مدینہ شریف کے گرد انہوں نے محاصرہ کر لیا. اس کے باوجود ابو بکر صدیق نے وہ حضرت اسامہ والے لشکر کو روانہ کر دیا. تو لڑنے والے تو جو بھی بڑے بڑے اکابر صحابہ مخلص وہ چلے گئے. تو اب پیچھے کیا بنا؟ تو جو مدینہ شریف میں تھے یہ 600 اور کچھ لوگ تھے لڑنے والے، ان کو لے کر ابو بکر صدیق نے خود حملہ کر دیا 10,000 کے لشکر پر. اور پھر اللہ پاک کی مدد کا ظہور ہوا، لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ کا ظہور ہوا. دین کو تمکن ملا اور غلبے پر غلبہ ملتا گیا، فتح پر فتح ملتی گئی، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کا بھی کلا کما ہو گیا اور رومی بھی مغلوب ٹھہرے. اللہ رب العالمین نے فتح و نصرت عطا فرمائی. تو خوف کے بعد امن، یہ ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے. عمر فاروق کا دور خلافت اسی کے تسلسل ہے، کوئی بے امنی نہیں ہوئی. عمر فاروق کی شہادت اگرچہ ہوئی لیکن ملک میں امن رہا. عثمان غنی کے نصف دور کے بعد بے امنی پھیلی، خوف پھیلا. عثمان غنی کی شہادت کے وقت بہت بڑا خوف تھا پورے علاقے میں، اور اس کے بعد امن کوئی نہیں ہوا. جیسا امن پہلے تھا نا وہ چھوڑ قریب امن بھی نہیں ہوا. حضرت علی پاک کو تو اللہ پاک کی حکمت تھی، بظاہر تو آپ کی خلافت میں امن نہیں ہو سکا. کبھی ادھر خروج ہو رہا ہے، کبھی ادھر بغاوت ہو رہی ہے، کبھی ادھر جنگیں، کبھی ادھر جنگیں، کبھی اپنے گورنر وہ حکم عدولی کر رہے ہیں، کبھی اپنی فوج وہ نافرمانی پر اتر آتی ہے. یہ حضرت علی کے حالات دیانتداری سے پڑھے جائیں تو پتہ چلے. وہ اس دور کو امن نہیں کہہ سکتے، صلاحیت میں شک نہیں،
حضرت علی کی اہلیت میں شک نہیں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی اللہ پاک کا راز تھا جس کی وجہ سے حضرت علی کی خلافت کے حق ہونے میں شک نہیں، بل اس آیت میں یہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا اشارہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ دوسری آیت جس سے ابو بکر صدیق کی خلافت کے حق ہونے پر استدلال ہوتا ہے یہ ہے سورہ فتح۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ جب غنیمتیں حاصل کرنے جاؤ گے تو کچھ لوگ کہیں گے ہمیں بھی پیچھے آنے دو، تو وہاں جانے کا انہیں حکم ہے جو حدیبیہ کے مقام پہ شامل ہیں باقیوں کو نہیں لے جانا، جو حدیبیہ میں آئے انہیں ساتھ لے جانا ہے، خیبر کی جنگ میں جو اس میں نہیں آئے انہیں وہاں نہیں لے جانا۔ تو اس وقت کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی تم تو حسد کرتے ہو، جانتے ہو وہاں غنیمتیں ہوں گی، چاہتے ہو ان کو نہ ملیں۔ پھر فرمایا ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک سخت جنگ کرنے والی قوم کی طرف، تم ان سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، جس نے اطاعت کی اس کے لیے جنت اور اعلیٰ درجات ہیں، جس نے نافرمانی کی اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 16 ہے، سورہ فتح آیت نمبر 16۔ اب دیکھیں اس آیت اترنے کے بعد اصحاب سیرت کے اتفاق سے ابو بکر صدیق کے دور خلافت سے پہلے جنگ ہوئی کوئی نہیں، فتح مکہ ہوئی جنگ نہیں ہوئی، تبوک میں جنگ نہیں ہوئی، چھوٹی موٹی جھڑپیں الگ بات ہے، جنگ اور اولی باس شدید سخت لڑنے والی قوم کے ساتھ جنگ یہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ اگر یہ جنگ حق ہے، اس میں بلائے جانے پر اطاعت فرض ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کے خلافت کے حق ہونے پر اللہ پاک مہر تصدیق ثبت فرما رہا ہے۔